نواز شریف کی 4 سال بعد وطن واپسی، لیگی قائد دبئی ایئرپورٹ پر فلائٹ میں بیٹھ گئے۔ چارٹر پرواز کچھ دیر میں اڑان بھرے گی، صبح 12:30 بجے اسلام آباد پہنچے گی۔ سابق وزیر اعظم 2 گھنٹے قیام کے بعد 3:20 پر لاہور اتریں گے۔ اولڈ ایئرپورٹ سے مینار پاکستان جلسہ گاہ جائیں گے۔ 2 طیارے سپہر 3 بجے لاہور پر گلپاشی کریں گے۔ 2017 کے مقابلے میں ملک کے حالات بہتر نہیں، دکھ ہوتا ہے ملک آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے چلا گیا۔ نواز شریف کی دبئی ایئرپورٹ پر میڈیا سے گفتگو، کہا 4 سال بعد پاکستان جاتے ہوئے خوشی محسوس کر رہا ہوں۔ 28 مئی والے ہیں، 9 مئی والے نہیں۔ امید ہے ہم اب بھی ملک کے حالات ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اپنے پاؤں پر ہم نے ہی کھڑا ہونا ہے، کسی نے نہیں کھڑا کرنا۔ پرچموں کی بہار، کارکنوں کی آمد لگاتار۔ نون لیگ مینار پاکستان پر سیاسی پاور شو۔ گریٹر اقبال پارک میں 40 فٹ اونچا اور 80 فٹ چوڑا اسٹیج تیار، بلٹ پروف کیبن بھی نصب۔ جلسے سے پہلے کارکنوں کا وارم اپ۔ مریم نواز، شہباز شریف اور حمزہ شہباز نے رات گئے لہو گرمایا۔ جلسہ گاہ میں آتش بازی کا بھی شاندار مظاہرہ۔ شاہی قلعے میں ہیلی کاپٹر کی ریہرسل۔ جلسہ شام 4 بجے شروع ہوگا۔ کراچی، کوئٹہ، پشاور اور دیگر شہروں سے قافلے رواں دواں۔ اداروں کے بغیر ملک نہیں چل سکتا۔ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو ہمیشہ کہا فوج کے ساتھ بنا کر رکھنی چاہیے۔ پہلے بھی 9 مئی واقعات کی مذمت کی لیکن کسی نے نہیں سنی۔ جب واقعہ ہوا ملک میں ہی نہیں تھا۔ قمر زمان قائرہ نے پروگرام ایسے نہیں چلے گا میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن کو انتخابات کی تاریخ دینی چاہیے، اس سے ملک میں غیر یقینی صورتحال ختم ہوگی۔ اسرائیل کی القدس اسپتال خالی کرنے کی وارننگ۔ قدیم آرتھوڈاکس چرچ پر بمباری، 8 افراد نشانہ بنے۔ مغربی کنارے پر صہیونی فوج سے جھڑپوں میں 13 فلسطینی شہید، شہادتیں 4200 سے زائد ہو گئیں۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق شہداء میں 1500 سے زائد بچے شامل، 13,000 سے زائد زخمی۔ غزہ میں اقوام متحدہ کے مزید 2 ملازمین ہلاک، تعداد 16 ہو گئی۔ حماس نے قطری ثالثی میں 2 امریکی خواتین کو رہا کر دیا۔ امریکی صدر کی امریکی ماں بیٹی کی رہائی کی تصدیق۔ وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کا یرغمال افراد کی فوری رہائی کا مطالبہ۔ قطر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ حماس، حزب اللہ اور ایران تباہی چاہتے ہیں۔ حماس کا کہنا ہے کہ جیسے جیسے سیکیورٹی صورتحال بہتر ہوگی تمام یرغمالی رہا کیے جائیں گے۔ نگراں وزیر اعظم کا فلسطینی صدر سے رابطہ۔ انوار الحق کاکڑ کہتے ہیں آزاد فلسطینی ریاست کا قیام ہی تنازع کا حل ہے۔ اسرائیلی فوری جنگ بندی کرے۔ خلیج تعاون تنظیم اور آسیان ممالک کا مطالبہ۔ محمد بن سلمان بولے فلسطینی ریاست کے قیام کی ضمانت دی جائے۔ ترک صدر نے کہا کہ اسرائیل کو فلسطینیوں کی نسل کشی ختم کرنا ہوگی۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کا غزہ پر اسرائیلی حملوں اور جنگی جرائم کی تحقیقات کا مطالبہ۔ لکی مروت میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، فائرنگ کے تبادلے میں 4 دہشت گرد مارے گئے، 1 گرفتار۔ ISPR کے مطابق ہلاک دہشت گرد فورسز پر حملے اور شہریوں کے قتل میں ملوث تھے۔ گولیاں اور بارود برآمد۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔